بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز جناب و سامعین، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کی حفظ و امان میں اور اللہ پاک کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز جناب گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، آگے دو جہاں ختم نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے کی آمد ہے۔ یہ خصوصاً وظیفہ ربیع الاول کے مہینے میں میری وہ بیٹیاں یا میری وہ بہنیں ادا کریں گی جو اپنے سسرال میں سکون حاصل کرنا چاہتی ہیں، سسرال والوں سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتی ہیں، اپنی ساس کے ظلم سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہیں، یا میری وہ بہنیں جو اپنے رشتے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے، میاں بیوی میں سلوک نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، عزت نہیں ہے، یا میری وہ مائیں جو اپنی بیٹیوں کے رشتے سے بہت زیادہ پریشان ہے، ان کے لیے ایک نیک لڑکا چاہتی ہیں جس کے ساتھ وہ شادی کر سکیں اپنی بیٹیوں کی۔ آپ اس لیے بھی اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں۔ رشتے میں بندش ختم ہو جائے گی، زندگی میں سکون پیدا ہو جائے گا، ٹینشن مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جس بھی چیز سے آپ ٹینشن میں ہیں، مشکلات میں ہیں، وہ آپ کی ٹینشنیں ختم ہو جائے گی، آپ کی مشکلات وہ ختم ہو جائے گی، زندگی میں صرف اور صرف سکون ہی پیدا ہو جائے گا اگر آپ اس وظیفے کو ادا کر لیتے ہیں۔ ہم نے اس وظیفے کو آپ کو پچھلے سال بھی بتایا تھا، اس سال بھی آپ کے سامنے وظیفہ گوش گزار کر رہے ہیں کہ آپ کو اس سال بھی ربیع الاول کے مہینے میں وظیفہ بتایا جائے جس سے آپ فائدہ حاصل کر سکیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو ملتا رہے۔ اب آپ اس وظیفے کی ترتیب سن لیجئے کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے کہ آپ کو فائدہ حاصل ہو جائے۔ آپ میری بہنوں نے پاک صاف ہو کر جائے نماز پر بیٹھ کر اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو ناپاکی کی حالت میں، بیماری کی حالت میں آپ نے اس وظیفے کو ہرگز ادا نہیں کرنا۔ آپ نے ایک دن میں 1000 بار درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ اگر آپ 1000 بار درود ابراہیمی کا ورد کر لیتے ہیں ایک دن میں، تو آپ کو 12ویں دن یا 13ویں دن ایک خوشخبری سننے کو ملے گی۔ یہ خوشخبری آپ کے لیے بہت زیادہ ہی فائدہ مند ہوگی اگر آپ اس وظیفے کو ادا کر لیتے ہیں۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے تو آپ نے 5 نماز کی پابندی رکھنی ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو نمازوں کے بعد ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ نمازوں کے بعد ادا کر لیجئے۔ اگر آپ اس وظیفے کو عام روٹین میں یا ایک مخصوص آپ ٹائم میں مقرر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس وظیفے کو مخصوص ٹائم میں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ فجر کی نماز کے بعد فارغ ہوتے ہیں تو آپ فجر کی نماز کے بعد بھی 1000 بار درود ابراہیمی کا ورد کرنے کے بعد آپ اپنے لیے سنبھال کے رکھ سکتے ہیں، اور 12ویں دن ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر وہ آپ نے جو درود ابراہیمی پڑھا ہوگا 11 دن تک، وہ آپ نے ان کو نذرانہ پیش کرنا ہے درود ابراہیمی کا۔ اگر آپ ظہر کی نماز کے بعد فارغ ہوتے ہیں تو آپ 1000 بار تب پڑھ لیجئے۔ آپ نے اس وظیفے کو مقروء ٹائم میں نہیں کرنا، مقروء ٹائم کے علاوہ آپ فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز سے پہلے تک آپ نے 1000 بار درود ابراہیمی کا ورد ادا کرنا ہے۔ اگر آپ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں تو آپ چلتے پھرتے پڑھ لیجئے۔ اگر آپ نمازوں کے بعد ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ نمازوں کے بعد بھی ادا کر لیجئے۔ آپ نے 1 ربیع الاول سے لے کر 11 ربیع الاول تک آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ یہ وظیفہ 11000 بار درود ابراہیمی بن جائے گا، اور 12ویں دن بھی آپ نے 1000 بار درود ابراہیمی کا ورد کرنے کے بعد جو 12000 درود ابراہیمی بنا گا وہ آپ نے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آپ نے سجدہ ریز ہو جانا ہے۔ آپ نے سجدہ ریز ہونے کے بعد آپ نے اپنے رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو کر آپ نے رونا ہے، گرگرانا ہے، اپنی آرزو بیان فرمانی ہے۔ یا اللہ پاک میری دعا کو قبول منظور فرما لیجئے۔ یا اللہ پاک میں بہت کمزور ہوں۔ یا اللہ پاک میں سسرال میں سکون حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ یا اللہ پاک میں اب تھک چکی ہوں۔ یا اللہ پاک میں اچھا رشتہ حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ یا اللہ پاک میں اپنے میاں بیوی میں پیار، محبت، حسن سلوک اور عزت قائم کرنا چاہتی ہوں۔ یا اللہ پاک میری مدد فرما لیجئے۔
یا اللہ پاک آپ کے رسول پر یا اللہ پاک میں نے جو 12,000 بار درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کیا، اس کے ہی وسیلے سے میری دعا کو قبول منظور فرما لیجئے۔ اس پاک دن کا وظیفہ جو ربیع اول کے دن میں آپ سے دعا مانگ رہی ہوں، آپ مسلسل دعا مانگی جائیں، انشاءاللہ آپ کی وہ دعا قبول منظور ہو جائے گی جو آپ کے دل میں موجود ہوگی۔ اگر آپ اس وظیفے کو 12 ربیع اول کے بعد سن رہے ہیں تو آپ اس وظیفے کو 12 ربیع اول کے بعد بھی ادا کر سکتی ہیں، یعنی کہ آپ اگر 13 ربیع اول کو اس وظیفے کو سن رہی ہیں تو آپ نے لگاتار 12 دن تک اس وظیفے کو ادا کر لینا ہے، اور آپ نے 12ویں دن ہی اس وظیفے کو اسی طریقے سے ادا کر لینا جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ آپ نے آقا رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کر دینا ہے، اور آپ نے اسی ہی طریقے سے سجدہ ریز ہو کر آپ نے لگاتار دعائیں مانگ رہی ہیں، تو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول منظور ہو جائے گی۔ اچھے نصیب کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ آپ کے سامنے بیان فرمایا ہے۔ اگر آپ کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھ نہیں لگی تو آپ کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ اب تک اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔